السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على حبیبہ الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وطبعهم بإحسان اجمعین الى یوم الدین۔ عما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه تكريما وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. بس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، بس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے. وہ ہوئے پیدا کہ جن کے خاطر سب زمین و آسماں پیدا ہوئے. وہ ہوئے پیدا کہ جن کے خاطر سب زمین و آسماں پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے. او مبارک عید میلاد النبی تم کو، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے. محترم و مکرم حاضرین و سامعین اکرام، جمیع سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم، خالق کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم کو حضور سرابانی، ختم مرتبت، فخر معجزات، نور مجسم، مقصود کائنات، حضور سرور دو عالم، سید عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا، اور اس امت میں پیدا فرمانے کا، اس امت میں پیدا ہونے کا ہم کو فخر عظیم عنایت عطا فرمایا. الحمدللہ علی کل حال. میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول مبعوث بنا کر بھیجا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تمہیں میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا، من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ تم کو اللہ تبارک و تعالی کی آیتیں تلاوت کر کر سناتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، اور تمہارے قلوب کو پاک صاف کرتے ہیں، تمہاری ارواح کو ایمان سے پاک صاف کرتے ہیں. تمہارے قلوب میں کفر کی جو تاریکیاں ہیں، وہ تاریکیوں کو ختم کر کر تمہارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور اور پاکیزہ کرتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تم کو کتاب اور حکمت عطا فرماتے ہیں. کتاب کا علم قرآن مجید سکھاتے ہیں، کتاب کا علم سکھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرما کر یہ بات کو واضح کر دیا کہ میرے مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ان کی تشریف آوری کے 3 مقاصد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ رب کی آیتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک علیہ السلام کی جلوہ گری دنیا میں ہونے کا مقصد یہی ہے، منشاء خداوندی یہی ہے. اس کا دوسرا مقصد یہی ہے کہ وہ لوگوں کے قلوب کو پاک کرتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں،
تیسرا مقصد رب ذوالجلال والاکرام نے بیان فرمایا کہ تم کو کتاب و حکمت کا وہ علم سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جو بندے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں ان کو چاہے کہ وہ اللہ سے توبہ استغفار کرے، اور مصطفیٰ اگر کسی بندے کے حق میں کہہ دے کہ اس کی توبہ قبول ہونی چاہیے تو وہ رب کے دربار میں بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بھی اس بندے کی توبہ قبول کی جائے گی۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم توبہ قبول فرمانے والا پاؤ گے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کر یہ بات کو واضح کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کی توبہ قبول بھی کرتا ہے تو وہ در مصطفیٰ سے ہی قبول کی جاتی ہے، مصطفیٰ کے وسیلے سے ہی توبہ بندوں کی قبول کی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، حضور سیدی شیخ الاسلام علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیین کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، بس اللہ کے نبی زندہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتا ہے۔ اس سے سیدی شیخ الاسلام ہم کو یہ عقیدہ بتلا رہے ہیں کہ اے لوگو، تم مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب سلام پڑھو تو یہ عقیدے کے ساتھ سلام پڑھو کہ مصطفیٰ سلام کو سنتے بھی ہیں اور سلام کا بھی جواب دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم نے آیت مبارکہ سماعت فرمائی، اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، مصطفیٰ اگر کسی بندے کے حق میں کہہ دے اس کی توبہ قبول ہونی چاہیے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم توبہ قبول فرمانے والا پاؤ گے۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معمول، یہ نظام کس طرح بنایا ہے کہ جو بندہ عمرہ یا حج کو جاتا ہے تو اسے مصطفیٰ کے دربار میں بھی جانے کی ضرورت ہے۔ وہ زندگی میں رہ کر، اپنے گھروں میں رہ کر توبہ استغفار کرتا رہا، مصطفیٰ کا وسیلہ نہ لیا تو اس کی توبہ نہ قبول کی جائے گی، مصطفیٰ کے وسیلے سے بندوں کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اسی طریقے سے قدر میں اس کے عرض کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تم لوگوں یہ جان لو کہ مصطفیٰ کے دربار میں آ کر توبہ استغفار کرو تو تمہاری توبہ استغفار قبول ہوگی۔ ہمارا عنوان استغفار سے متعلق نہیں ہے، بلکہ ہم سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، مصطفیٰ کی بلندی کس طریقے سے اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ بندوں کے ذہنوں میں یہ ذہن بات میں نہ آئے، یعنی لوگوں کے ذہنوں میں یہ ذہن نشین نہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر نہیں سنتا۔ اے لوگوں، یہ جان لو کہ اگر اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بھی سنتا ہے، وہاں پر بھی سننے والی ہی ذات اللہ ہی کی ہے، تو ایسا کیوں فرمایا گیا کہ اے لوگو تم مصطفیٰ کے دربار میں آ کر توبہ کرو گے تو تمہاری توبہ قبول کی جائے گی، مصطفیٰ کا وسیلہ لے کر تم توبہ کرو گے تو تمہاری توبہ قبول کی جائے گی۔ اللہ رب العزت اس کا جواب دے کر یوں ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو یہ جان لو کہ تمہارے گھروں میں جب تم مجھے پکارتے تھے تو وہاں پر بھی سننے والا نہیں تھا، یہاں پر مصطفیٰ کے دربار میں جب آئے ہو تو یہاں پر بھی سننے والا نہیں ہوں۔ اے لوگوں، تم کو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ اگر تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں، میں تمہارے حق میں میری مغفرت تمہاری لیے کی جاتی ہے، اگر تمہاری بخشش کی جاتی ہے، میری رحمت تم پر ہوتی ہے، میری مغفرت تم پر ہوتی ہے، تو لوگوں یہ جان لو کہ میری رحمت اور بخشش اور مغفرت اگر ہوتی ہے تمہارے لیے تو وہ در مصطفیٰ کی خیرات بن کر ہی تمہارے لیے اتر کی جاتی ہے، در مصطفیٰ کی خیرات بن کر ہی تم پر آتی ہے۔ مصطفیٰ کے دامن میں آنے کے بعد انسان کا مقام اور مرتبہ بلند کیا جاتا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو
ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مصطفیٰ کسی محلے، کسی خطے کے لیے، کسی دنیاوی زندگی کے یعنی کسی علاقے کے لیے رحمت نہیں، بلکہ سارے عالمین کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور بلندی کا کیا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جب مصطفیٰ کا ذکر خود خالق کائنات بلند کرے تو کیا کس کی مجال ہے کہ وہ ذکر میں کمی اور تخفیف کرے؟ لوگ یہ ذہن نشین کر لے کہ گستاخی کریں گے تو سب سراسر وہی گمراہ ہوں گے، انہی کے لیے خسارہ انہی کو اٹھانا پڑے گا۔ چونکہ اللہ نے مصطفیٰ کا ذکر بلند کیا ہے تو وہ اب ذکر میں کمی آنے والی ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو عنقریب اتنا دیں گے، اتنا نوازیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا میں اس وقت تک تجھ سے راضی نہ ہوں گا کہ جب تک کہ میرا ہر امتی دوزخ سے نکل کر جنت الفردوس میں نہ چلا جائے۔ اب آپ دیکھیے مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو سجدے میں رہ کر بھی فرماتے ہیں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے رب ذوالجلال والاکرام میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ مصطفیٰ مدینہ منورہ میں بھی ہے تو مصطفیٰ اپنی امت کی بخشش کی فکر مند ہے۔ مصطفیٰ جب سدرۃ المنتہا پر چلے گئے، معراج کا سفر طے کیے تو وہاں پر بھی اپنی امت کو نہ بھولے، امت کی فکر میں ہے۔ تو کیا آج ہم کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ ایسے نبی کی امت میں ہم پیدا کیے گئے ہیں تو ہمارا بھی کچھ فریضہ بنتا ہے، ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں، ہم سنتوں پر عمل کریں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، ہم اپنے اخلاق کو سنواریں۔ اخلاق کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے یوں فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ کے اخلاق تمام لوگوں کے اخلاق سے بہتر اور عظمت والے اخلاق ہے، بلندیوں والے اخلاق ہے۔ آپ کے جیسے اخلاق ہے ویسے کسی کے اخلاق نہیں۔ اگر مصطفیٰ راستے سے جاتے ہیں تو اگر سوکھی ندی سے اگر مصطفیٰ چلے جائیں تو وہاں پر نہریں رواں دواں ہو جائیں گی۔ سوکھی ندی پر اگر مصطفیٰ اپنا لعاب دہن ڈالیں تو وہاں پر پانی کے چشمے ابھر پڑیں گے۔ اگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کسی سوکھے درخت پر اپنا دست مبارک رکھ دے تو وہ دست مبارک کی برکت سے وہ درخت ہرا بھرا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ فتح میں ید اللہ فوق ایدیہم، میرے حبیب پاک علیہ السلام کے دست پر، میرے حبیب کے دست پر، مصطفیٰ کے دست پر اللہ تبارک و تعالی اپنا دست رکھا ہے، یعنی اللہ نے اپنے حبیب کے دست کو اپنا دست مبارک قرار دیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، عزیزو یہ جان لو کہ میرے حبیب نے جو کنکری پھینکی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میرے حبیب نے جو کنکری پھینکی ہے اذ رمیت ولکن اللہ رما، میرے حبیب نے نہیں بلکہ اللہ نے وہ کنکری پھینکی ہے۔ عزیزان محترم، ان آیات سے میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کے دست مبارک کو رب نے اپنا دست مبارک قرار دیا ہے۔ مصطفیٰ کی زبان مبارک سے اگر کچھ کلام نکلتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے رب ذوالجلال والاکرام سورہ نجم میں ان ہوا الا وحی یوحی، میرے حبیب خود سے کچھ کلام نہیں کہتے، وہ وہی کلام کہتے ہیں جو مصطفیٰ اب وہی کلام کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، لوگوں تم سمجھتے ہو کہ تم مصطفیٰ کی کس طرح برابری کرتے ہو، یہ جان لو کہ ہرگز مصطفیٰ کی برابری ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کا خیال رکھنا بھی تمہارے لیے کفر میں مبتلا کر دیا جانے والا عمل ہے، یہ ذہن میں رکھنے والا بھی تم کو خسارے میں مبتلا کر دیا جائے گا، خسارے میں تم کو ڈال دیا جائے گا۔